کا. یہ دیکھیے ذرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے لحاظ سے سخت ہیں. ایک نوجوان آیا, اس نے آ کے رونا. یہ پہلو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے میرے سیدنا فاروق اعظم کا, ہمارے امام, ہمارے قائد, ہمارے لیڈر, رہنما, مقتدا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ. یہ انداز ضرور یاد رکھیے گا. حضرت عمر فاروق کا یہ طبقات ابن سعد میں موجود ہے. نوجوان آیا اور آ کے رو ہی پڑا. حضرت عمر نے اس کو روتے دیکھا تو فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور فلاں علاقے کے فلاں گورنر صاحب کا مسئلہ ہے, حضور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, میں شراب پی بیٹھا تھا, انہوں نے مجھے درے بھی مارے ہیں, پھر انہوں نے لوگوں سے کہا اس کے ساتھ میل ملاپ چھوڑ دو, کوئی اس سے بات نہ کرے. حضور مجھ سے غلطی ہو گئی, میں مانتا ہوں, پر اتنی اذیت, اتنی تکلیف, جب مجھے سزا مل گئی, کوڑے لگ گئے, تو پھر یہ الگ سے جو سزائیں مجھے دی گئیں, یہ میں حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں. میں نے جب یہ پڑھا تھا تو میں رو پڑا تھا. حضرت فاروق اعظم نے اس نوجوان کی بات سنی. سنو میں کیا کہہ رہا ہوں, اس گناہگار کی بات سنی, اس گناہگار کی بات سنی تو حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا بلاؤ نا ان گورنر صاحب کو. وہ بھی بڑے سمجھدار, باوقار, بڑے آدمی تھے. بلایا اور بلا کے فرمایا آپ کا اس جرم پر غصہ بالکل ٹھیک, لیکن آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ اسے اتنی تکلیف دیں؟ آپ نے کوڑے مار لیے جو سزا بنتی تھی, اور پھر آپ نے کیوں کر کے لوگوں سے کہا اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں؟ فرمایا اب میں آپ کو حکمن کہتا ہوں, اگر آج کے بعد آپ نے کوئی ایسا کام کیا تو میں آپ کو سزا دوں گا. فرمانے لگے آپ نے کہا تھا نا لوگ ان سے ملے جلے نہ. فرمایا اب آپ ہی لوگوں سے کہیں ان سے ملاقات شروع کریں. جب انہوں نے توبہ کر لی, اپنا گناہ مان لیا, جب اقرار کر لیا, معافی مانگ لی, اب سزا کا کیا معنی ہوا, اب تکلیف کا کیا معنی ہوا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر یہ سچی توبہ کر لے تو پھر تو ان کی گواہی بھی قبول کی جائے گی, ان کی گواہی تک ہم قبول کریں گے. وہ کسی نے کہا تھا الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون, لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب دیکھے گا کون. لوگ معافی نہیں دیتے, لوگ درگزر ہی نہیں کرتے. انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن اگر کسی نے توبہ کر لی, اور صحیح حدیث میں موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کبھی کسی بندے سے کوئی گناہ ہو گیا پھر اس نے توبہ کر لی, اگر کسی نے اس بندے کو دوبارہ وہ گناہ یاد کرایا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد کرانے والے کو سزا دے گا, مرنے سے پہلے پہلے اسے بھی اس گناہ میں مبتلا کر دے گا. تو حضرت عمر نے فرمایا تم نے 2 قدم بڑھ کے اذیت دی. وہ اعتدال میں رہنے کے قائل تھے, وہ نفاذ دین کے معاملے کے اندر حدود و قیود کے قائل تھے. ہم شدت پسندی کرتے ہیں, 2 قدم آگے. اور پھر حضرت عمر کی خواہش کیا تھی, میں بات سمیٹنے لگا ہوں. ایک بڑی خاص بات جو بڑی طبیعت کو بھاتی ہے, اس پر آپ نے ضرور غور کرنا ہے. سیدنا فاروق اعظم نے ایک دن صحابہ کے بیچ بیٹھے تھے. ہمارے ہاں لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں پیسہ آ جائے, کاروبار چل جائیں, فیکٹریاں لگ جائیں, اور معیشت اور معاشرت کے مسائل حل ہو جائیں, کاروبار وسیع ہو جائے, کھیت کھلیان کھل جائیں تو شاید انقلاب آ جائے گا. انقلاب ہمیشہ اچھے لوگوں سے آیا کرتا ہے. فیکٹریوں کے بہتر ہونے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ قوم دیانتدار ہو جائے. کاروبار تو چل ہی جائے گا, لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ لوگ جد و جہد والے ہو جائیں, اخلاق والے, عبادت والے ہو جائیں. حضرت عمر بیٹھے تھے صحابہ کے درمیان, فرمایا بھئی اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرو. تو ایک صحابی کہنے لگے میرا دل کرتا ہے میرے پاس بہت زیادہ سونا چاندی ہو, سارا اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں. تو حضرت عمر کہنے لگے آپ کی خواہش بڑی شاندار ہے, آپ بھی کوئی خواہش کیجیے. تو دوسرے صحابی عرض کرنے لگے انہوں نے سونا چاندی کہا, میرا دل کرتا ہے ہیرے جواہرات ہوں اور زمین ہیرے جواہرات سے بھر جائے, اور میں ایک تنکا بھی بچا کے نہ رکھوں, سارا اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دوں. سب اپنی اپنی خواہشات بتاتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم سب کی خواہشات بجا ہیں, لیکن اگر مجھ سے پوچھو نا تو میرا دل کرتا ہے زمین بھر جائے حضرت معاذ ابن جبل جیسے لوگوں سے. میرا دل کرتا ہے زمین بھر جائے حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگوں سے. میرا دل کرتا ہے زمین بھر جائے حضرت سالم مولا جیسے لوگوں سے. میرا دل کرتا ہے ان جیسے لوگوں سے زمین بھر جائے اور میں ان سب کو اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں لگا دوں. رجال کار پیدا ہوں, اچھے لوگ پیدا ہوں, مردان خدا پیدا ہوں,
وہ لوگ پیدا ہوں جن کے کردار کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھے۔ حضرت عمر فرمانے لگے میرا جی چاہتا ہے ان لوگوں سے زمین بھرے اور ان لوگوں کو ہم اللہ کی فرما برداری میں لگائیں۔ تو حضرت عمر نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ چاندی اور سونا بڑا آ جائے، دودھ اور شہد کی نہریں بھی بہہ جائیں، لیکن اگر دیانتدار قیادتیں ہی موجود نہ ہوں، اگر قوم امانت داری سے، تقوی سے، محنت سے، جد و جہد سے آری ہو تو انقلاب کیسے آئے گا؟ ہمیں سبق دیا کہ رجال کار تیار کرو، تعلیم و تربیت کے ساتھ ایسے لوگوں کو تیار کیا جائے جن کا اخلاق دین کے مطابق ہو، کردار دین کے مطابق ہو، سوچوں پہ اللہ کے خوف کا پیرا ہو، ان کی زندگی نکھری ہوئی ہو، سجی ہوئی ہو، سنوری ہوئی ہو۔ ایسے لوگ جب امت تیار کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، مزاج بن جائے گا، پھر دیکھیں گے کہ انقلاب کس عظمت کے ساتھ، کس بلندی کے ساتھ آتا ہے۔ ان اعلیٰ کردار والے لوگوں کو تیار، اور وہ اعلیٰ کردار والے لوگ تیار کیے جا سکتے ہیں، اپنے ادارے میں تیار کیے جائیں، اپنی خانقاہ میں تیار کیے جائیں، مسجد میں تیار کیے جائیں، کچھ نہ ہو سکے تو اپنے گھر میں اپنے بچے تیار کیے جائیں، ان کو کردار کی بلندیاں اور عظمتیں سکھائی جائیں۔ یہ بات، یہ ابلاغ اگر آگے ہونے لگ جائے تو پھر شعوری بلندی اور شعوری پختگی آئے گی۔ یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ کوشش فرمائیے گا اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں حضرت عمر کی یاد منانے کی کوشش کی جائے، ان کا تذکرہ کیا جائے، ان کی باتیں چاند سے زیادہ ٹھنڈی، سورج سے زیادہ روشن ہیں، ان کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہیں، ان کا تذکرہ ہمیشہ خوشبودار ہے، ان کی گفتگو ہمیشہ دینی جذبہ پیدا کرتی ہے، ان کی باتیں انسان کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے قریب لاتی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکار جمیلہ سے، ان کی گفتگو سے، ان کی باتوں سے اپنے دل کو بھی ٹھنڈا کیا جائے اور اپنے ماحول کو بھی خوبصورت بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے فیض سے فیض یاب فرمائے۔